اللہ انہیں ہدایت دلائی، دعا کریں کہ اللہ میں بھی تو اسی میں سے تھا بھیا، آپ کو تو ہم کو جہنمی مانتے تھے، ہم کون سے آپ کو جنتی سمجھتے تھے، ہم بھی تو انہی میں سے تھے۔ تو اس لیے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ میرے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگی گئی ہوگی، چاہے کسی نے بھی مانگی ہو۔ ہدایت بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ آپ کا جو ہدایت العلوم مدرسہ ہے، اس کا الحاق دلی مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے، وہ جب بنیاد رکھی گئی تھی سن 80 میں 81 میں، پکا بدعتی تھا میں رحمانی صاحب کے مدرسے، اور 4 مہینے میں نے وہابیوں کی پیچھے نماز دہرائی ہے۔ کتنے؟ 4 مہینے۔ ہمارے استاد مولانا الیاس صاحب پرانے سلام علی ہوں گے، ان کو پتا ہوگا، مولانا عاشق علی صاحب تو ابھی بھی ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، شیخ عبدالحمید رحمانی تھے، مولانا مستقیم صاحب وہ بھی زندہ ہیں، مولانا عبدالکریم صاحب بھی جو ہے کیا کہتے ہیں چند اللہ کو پیارے ہو گئے، اور بہت سارے علماء تھے۔ 4 مہینے ان کے پیچھے نماز، لیکن اب یار میں اتنا گستاخ تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ مجھے کسی طرح سے یہاں سے بھگا دیا جائے، نکال دیا جائے، لیکن یہ وہابی بھی بڑے سخت جان ہوتے ہیں، اتنی جلدی نہیں چھوڑتے راستہ، اور طلبہ بڑے شیطان بھی ہوتے ہیں۔ یہ بھی میں بتاؤں، طلبہ کی بات، طلبہ شیطان ہوتے ہیں، شیطان ان سے کھیلتا ہے، ان کے ذریعے سے کچھ طلبہ تھے ہاں بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ، اب اس کے لیے باقاعدہ پرانے دلی ریلوے اسٹیشن ٹکٹ نکال کے میں سیٹی بجاؤں گا تو اترنا، پھر یہاں سے ہم تم کو ریلوے اسٹیشن بجائے تو بمبئی بھاگ جانا، خلاص۔ واللہ بتا 2 دفعہ میں نے نکلنے کی کوشش کی، تیسری دفعہ تو مکمل یہ تھا کہ بس اب نکل جاؤں گا، لیکن اللہ اکبر، اللہ جو کچھ اس کو ہدایت دیتا ہے کیسے دیتا ہے۔ اثر کے بعد سب جامعہ ملیہ کے گراؤنڈ میں کھیلنے چلے جاتے تھے، فٹ بال، والی بال، اور میں اکیلا رہ گیا۔ میں سوچا آج تو میں نکل جاؤں گا وہابیوں کے مدرسے میں رہنے نہیں، اور جیسے ہی بکس اٹھا کر کے میں نکلا ادھر سے، ایک چھوٹا سا 2 کمرے تھے، وہاں مسجد بھی تھی، اسی میں سوتے بھی تھے، اس کا چھوٹا سا دروازہ تھا، پہلے شروع میں 4 کمروں میں تو محل بنا ہوا تھا، نیچے ایسے اترنا تھا۔ جیسے ہی میں اس دوسرے تیسرے کمرے سے ہوتا ہوا گیا، ایک پتلا دبلا حافظ قرآن بیٹھا ہوا صرف رٹے مار، اب میں سوچا اگر میں نکلا یہاں سے یہ چلا دے گا، وہ اٹھ ہی نہیں رہا، یہاں تک کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا، اور اساتذہ اور طلبہ جامعہ ملیہ کے گراؤنڈ سے واپس آئے۔ آنے سے پہلے میں بکس وکس رکھ کر کے بالکل اب میں کیا کروں، چپ چاپ نیچے اترا تو وہ لوگ میرے کو ٹرین بھی چلی گئی ہوگی، میں بولا اب یہ تو ہو گیا۔ وہ دن اور اس کے بعد خلاص کبھی نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ رکاوٹ اللہ نے دیکھو یہ ہوتا ہے۔ وہ کون تھا لڑکا مجھے بھی نہیں معلوم، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے مقرر تھا یا کیا تھا۔ اگر میں نکل گیا ہوتا شاید مکرانے والوں، شاید میں یہاں نظر نہ آتا۔ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے یوں بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، تو 4 مہینے میں نے نماز دہرائی تھی۔ مولانا الیاس صاحب ہمیشہ میں آمین کہنے پر میں سیدھے گستاخ طرح سیدھا میں کہہ دیتا، آپ لوگ یہ کیا گدھوں کی طرح چلا رہو آمین، تو ہنستے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو ہمیں کچھ نہیں کہا جا رہا ہے، نہیں بولا جا رہا ہے، یہ اوپر سے آڈر ہے رحمانی صاحب کہ اس لڑکے سے الجھنا نہیں۔ یہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے آیا ہوا ہے، اشرف فیہا سے، وہاں سے آیا ہوا ہے، اس سے الجھنا نہیں۔ اس کو صرف قرآن کا ترجمہ پڑھو، اسے صرف حدیث پڑھو، بس اس سے الجھنا نہیں۔ یہ جو بات کرے کتاب التوحید سال بھر میں نے مشکل سے 5 یا 10 سبق پڑھے ہوں گے۔ مولانا عاشق علی صاحب زندہ ہیں، غصے سے وہ کتاب کا گھنٹی ختم ہو جاتی تھی بحث کرتے کرتے، کبھی بشریت پہ بحث ہو رہی ہے، کبھی غیب پر بحث ہو رہی ہے، کبھی نبی زندہ ہے کہ مر گئے اس پہ بحث ہو رہی ہے، کبھی غوث اعظم پہ بحث ہو رہی ہے، سارے ولیوں پر پوری طلبہ بیچارے بیٹھے رہتے تھے، میں بحث کرتا، لیکن پوری توحید کی رات۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے تو یوں بھی دیتا ہے کہ قرآن کی صرف ایک آیت ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
یہ لوگوں میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا. دین مکمل, اب اس میں کمی بیشی کی کسی کو گنجائش نہیں, یہ مکمل ہے اللہ کی طرف سے, اللہ کا یہ بیان ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, میں نے اپنی نعمت پوری کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور بحیثیت دین میں نے اسلام کو پسند کیا. تمہارا دین دین اسلام ہے. یہ اور بلوغ المرام پڑھتے تھے, بڑی پیاری کتاب ہے. میں اساتذہ سے کہوں گا طلبہ کو بڑی محنت سے پڑھاؤ, بچیوں کو پڑھاؤ, عورتوں کو پڑھاؤ. جو بلوغ المرام پڑھ لے گا, یوں سمجھو صحیح بخاری سے مسلم صحاح ستہ سنن اربعہ سے پورے جو اوپر اس کا ایک خلاصہ ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. بلوغ المرام میں زبردست انہوں نے وہ کیا ہے, اور شیخ صفی الرحمن مبارک رحمۃ اللہ نے اس کا 2 جلدوں میں ترجمہ کیا ہے. اسے اپنی شادیوں میں گفٹ میں دیا کرو, لڑکیوں کو لڑکوں کو ہدیے کے طور پر. یہ بہت پیاری کتاب ہے, پڑھاؤ اس کو, اس کی شرح بھی ہو گئی ہے الحمدللہ. یہ ہماری تقلیدی جو جال ہے نا, ساتھ یہ جالوں کو قید خانوں کو توڑا, اس نے تقلیدی جال کو توڑا, اور تقلید سے ہم باہر نکلے. حدیث کا مجھ سے محبت پیدا ہوئی, اور اس کے اندر جو ایک حدیث ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی, اس حدیث نے میری کایا پلٹ. قرآن کی وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم, وہ آیت کریمہ کہ دین مکمل ہے, اور دین ہے کس میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین, اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں, جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی لن تضلوا, یہ نفی تاکید کا صیغہ ہے مضارع کا, لن تضلوا, کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور وہ دونوں چیزیں ہیں کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, اور ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں چیزوں نے ایسی کایا پڑھ لی کہ نہ مجھے کسی نے کہا آمین کہو, نہ کسی نے کہا یہاں ہاتھ باندھو, نہ کسی نے کچھ, نہ کسی نے کچھ. جیسا تھا ویسا کرتا تھا. دھیرے دھیرے اللہ نے مجھے مکمل طریقے سے آپ کے سامنے اس حالت میں حاضر کیا ہے. ان بندوں کے غلاموں دروں کو چھڑوا کر اللہ نے اپنے در پہ بلایا. مکہ المکرمہ دکھایا, مدینہ الرسول دکھایا, وہاں اپنے نبی کے شہر میں تعلیم حاصل کرنے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی. یہ سعادت ایک مشرک قبر پرست مجاور کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے, جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. تو یہ اس کا شکر ہے, اللہ کا احسان اور فضل ہے. تو جو لوگ کتاب و سنت کے دعوت پر ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ان کے حق کو پہچانتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھول کر اپنے بھائیوں کو یہ باتیں بتائیں, سکھائیں, تاکہ لوگ جہنم میں نہ جائیں. اور ہماری تو تہری ذمہ داریاں ہیں جناب علی. ہم تو کئی محاذ پر, ہمارا اپنا اندرونی محاذ ہے, پھر اس کے بعد والا جو محاذ ہے وہ ہے. کئی محاذ پہ ہم کو تیار کرنے ہیں نوجوانوں کو اپنے مدرسوں کے اندر زبان کے